السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دجال کے 3 سوالات۔ دجال کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ ناظرین گرامی، بیسان میں واقع کھجور کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تبریہ کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟ زرگر کے چشمے کے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم ان 3 سوالات پر غور کرتے ہیں تاکہ خروج دجال اور ان کے درمیان کے تعلق کو سمجھ سکے۔ بیسان کا باغ۔ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ 1924 میں سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے بکھرے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا۔ مشہور مورخ اور سیاح علامہ یاقوت حموی اپنے شہر آفاق کتاب معجم البلدان میں فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں، لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجور کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے۔ 626 ہجری تک جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی ہے۔ بحیرہ طبریہ کا پانی۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ طبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر ہے اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحیرہ طبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے کئی پلانٹ نصب کیے گئے ہیں جس پہ بڑے پیمانے پر اخراجات آتے ہیں۔ بحیرہ طبریہ کے خشک ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے ان کالموں کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ زرگر کا چشمہ۔ دجال کا تیسرا سوال جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے، زرگر کے چشمے کے بارے میں تھا۔ زرگر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زرگر۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربا پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو عین کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام عین زرگر کا چشمہ پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحیرہ مردار کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔